پیش آئیں گے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ آج تو اگر یہ رمضان کے نام پر یہ غیر مسلم کے پاس جائیں گے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے گا آپ کو۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ جمعیت علماء ہند کے موالی گرگے یہ یہی کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا آپ جائزہ لیں کہ مدرسے میں کوئی تعلیم دینے کے لیے پڑھانے کے لیے تیار نہیں، بڑی بڑی صلاحیت صرف یہ تصدیق نامہ اور چندے کے نام سے مدرسہ سے کانپ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم مدرسے کی ملازمت اختیار کیے تو جمعیت علماء ہند کا آدمی کے پاس جب تصدیق نامہ لینے کے لیے جائیں گے تو یہ ضرور ذلیل کریں گے، اور جب تصدیق نامہ دے دے گا چندے کے لیے جائیں گے تو یہ گروپ والے چندہ دینے والا یہ بھی ذلیل کریں گے اور کاؤنٹر پر سلام کریں گے، سلام کا جواب نہیں دے گا۔ بیٹھنے کے لیے کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سر ان دنوں آپ کی ایک آڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے تصدیقات کے نام پر، کیا معاملہ ہے؟ تصدیقات کا معاملہ یہ ہے، ابھی بہت دن سے ایسا نہیں ہوا، یہ 2010 کے آس پاس سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند آپس میں لڑ کر دو حصے ہو گئے، اور ان دونوں کے ہر جگہ دو آفس ہیں۔ آپ یہاں ارڑیا میں دیکھ لیجئے، 2 سیکرٹری 2 ناظم کیا کہلاتا نہیں کہلاتا ہے، اور یہ تو یوں ہی بنا رکھا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی ہے تو جب ارڑیا کے سیکرٹری یا ناظم یا صدر کے دستخط اور مہر سے جب تصدیق نامہ یہاں سے نکل رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ان کو بالکل قطعی یہ بات انہیں اس کو مانتے ہیں، کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ تو بلا وجہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خامخواہ ان کو نکلنا چاہیے، اور یہ تصدیق نامہ لے کے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، پٹنہ سے تصدیق نامہ لینے میں آدمی مدرسہ جاتا ہے، 400 روپے وہ لیتے ہیں اور 1500 روپے مدرسے کا آنے جانے کا خرچ ہوتا ہے، اور یہ مقامی طور پر 400 روپے اس والے کو دیجئے، 400 روپے اس والے کو دیجئے، دونوں کو 4 دونوں 800 روپے مدرسے کا دینا پڑے گا آپ کو ارڑیا میں، تب جا کے آپ کو تصدیق نامہ ملے گا۔ وہ ایک ورق کی قیمت 400 روپے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب یہاں سے لے کے جاتے ہیں مہاراشٹر میں، جیسے کہ جلگاؤں میں ہوا، مالیگاؤں میں ہوا، اور ابھی 4 دن سے میرا آدمی بمبئی میں جمعیت علماء ہند کے دفتر جو تصدیق نامہ جاری کرتا ہے اس کے چکر کاٹ رہے ہیں، اور 5واں دن ہے تصدیق نامہ نہیں دیا۔ اب آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں فوٹو کاپی قبول کیے جاتے ہیں، ہندوستان کے قانون میں ہے کہ ہر فوٹو کاپی اس کو قبول کیے جائیں گے، ہر جگہ قبول کیے جاتے ہیں، ہر اہم جگہوں میں فوٹو کاپی تصدیق قبول کیے جاتے ہیں۔ تو فوٹو کاپی ان کا ارڑیا کا جو تصدیق نامہ تھا وہ فوٹو کاپی لے کے وہاں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے جنرل سیکرٹری مولانا حلیم اللہ صاحب وہ تشریف لائے ہیں یہاں، جی جمعیت علماء ہند کے مہاراشٹر کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ، اور یہاں آئے ہیں، ان کا معائنہ ہے باقاعدہ، 2018 میں آیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، وہ بھیجا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس معائنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تب مجبور ہو کے کیا کیا گیا کہ اصل کاپی بھیجیے، تو پرسوں وہ اصل کاپی بھیجی گئی ہے کورئر سے، 350 روپے کورئر والا لیا۔ آج 4 دن تو برباد ہو گیا مدرسے کا، اور مدرسے کا بیٹھ کر کے وہ خرچ کر رہا ہے۔ اب وہ 2 دن 4 دن 5 دن میں کئی دن میں وہ کورئر پہنچے گا، جب جا کے اس کو تصدیق نامہ ملے گا، تب جا کے وہ کچھ چندہ کرے گا۔ یہ بمبئی میں بھی ہمارا آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہی حال ہوا مالیگاؤں میں۔ مالیگاؤں میں تو بہت توہین تذلیل کے ساتھ پیش آیا جمعیت علماء ہند کے آدمی، ہاں وہاں کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے، کس قدر پریشان کر رہا ہے۔ اصل منشا یہ ہے جمعیت علماء ہند کا کہ اتنا سفیروں کو ذلیل کرو، مدرسے کے جو نمائندہ ہے اتنا ذلیل کرو، اتنا ذلیل کرو کہ وہ چندہ آنا بند کر دیں، چندہ کے لیے وہ آئے ہی نہیں، ورنہ
ضابطے کی بات ہے، جب آپ پچھلے سال تصدیق جاری کیے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ کہتے آپ کہ پچھلا تصدیق نامہ کہاں ہے؟ وہ ہے تصدیق نامہ جاری. ہم لوگ یہاں سے بھی لوگ تصدیق نامہ لیتے ہیں، ہم لوگ یہاں سے بھی لیتے ہیں، ہمارے یہاں سے بھی لیتے ہیں. پچھلا کاپی لاتا، ایک مرتبہ دیکھ لیا، جانچ پڑتال کر لیا کہ ہاں یہ مدرسہ مستحق ہے. ہر سال الگ الگ جانچ، ہر سال الگ الگ جانچ، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ اور فوٹو کاپی کی بنیاد پر یہ جمعیت علماء والے کیوں نہیں دیں گے؟ وہیں بھساول میں تصدیق لیتا ہے وہ کاپی، وہ مالیگاؤں والا کے نزدیک غیر معتبر. مالیگاؤں والا جو تصدیق دیتا ہے جلگاؤں والے کے نزدیک غیر معتبر، جلگاؤں والا جو دیتا ہے دھولیا والوں کے نزدیک غیر معتبر. ہر جگہ سرے سے جانچ، ہر جگہ الگ الگ انداز سے. کیا جانچ کرتے ہیں؟ جانچ کیا کریں گے؟ یہ نہ تو بصیرت ہے، نہ علم ہے، نہ اخلاق ہے، نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ دین اور دینی تعلیم کی اہمیت ہے. جانچ کیا کریں گے؟ جانچ جو کچھ کرنا ہے صرف یہ کرنا ہے. جمعیت علماء ہند اندر سے یہ کر کے رکھا ہے کہ باہر والوں کو اتنا پریشان کرو، اتنا ذلیل کرو کہ وہ آنا بند کر دے اور سب چندہ ہم لوگ سمیٹیں گے. اب دیکھیے گا شوال میں یہ کہتے ہیں، جلگاؤں والے کا وہ ویڈیو میں نے کہا ہے، ہمارا آدمی مولوی عبدالرشید بیچارے نیک اور صالح آدمی تھے، محنتی آدمی تھے، لگن سیل آدمی تھے. وہ گئے جلگاؤں، وہی تصدیق نامہ جو پچھلے 10 سال سے جا رہے تھے وہاں. وہ پھر پچھلے سال جو 3 مارچ 2024 کو جلگاؤں گئے، تیز دھوپ میں لائن میں لگے ہوئے ہیں، گرمی ہے. اس پر ظاہر سی بات ابھی بھی یہی ہے، اب بھی یہی بات. ابھی تو صبح بات ہوئی ہماری، 2 گھنٹے لائن میں لگ جاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں. یہ جمعیت علماء ہند کو ایسا خبر نہیں. عبدالرشید صاحب کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ مولانا عبدالرشید صاحب تصدیق نامہ جلگاؤں میں ایک تو لائن میں سرکتے وقت پر پہنچے. وہاں پوچھا، ایک دم تیز انداز سے بد اخلاقی کا جو اندازہ ہے، سمجھا؟ کہا کہ نہیں سب نہیں، فوٹو کاپی ہے، یہ پچھلے سال کا تصدیق نامہ کہاں ہے؟ یہ ہے، جائیے فوٹو کرا کے لائیے. وہ اسی میں وہیں ان کو ذرا وہ ہونے لگا. وہ باہر آتے آتے وہ چکر کھا کے گر گئے، پسینہ. جو ایک آدمی وہاں چشمدید ہے، انہوں نے بتایا کہ سخت اور بد اخلاقانہ طور پر ان سے بات چیت، اور سبھی سفیروں سے کرتے ہیں. چکر کھا کے وہ گر گئے. جب تک اور وہ ایک آدمی رکشہ کرے اٹھا کر لائے، کوئی اس میں انسانیت کی بنیاد پر بھی کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں. ہاسپٹل لایا، 5-7 منٹ میں وہ ختم ہو گئے، دنیا سے چل بسے وہ. اور وہ ایمانداری کا تمغہ بانٹتا ہے یہ جمعیت علماء ہند کا لوگ. ایمانداری کیا ہے آپ شوال میں دیکھیے گا. یہاں ایجنٹ مقرر کر رکھا ہے، 9-10 سال 11 سال 12 سال کے لڑکے کو ان کے ماں باپ کو پھسلا کر کے، بہلا کر کے، دھوکہ دے کر کے ان لڑکوں کو مہاراشٹر لے آتے ہیں کونے کونے میں. کیوں یہاں سے لڑکوں کے لیے آتے ہیں؟ کیونکہ مقامی طور پر ان کا کوئی طالب علم ہے نہیں، کوئی پڑھنے والا ہے نہیں، اور ادارہ اس کو تجارت کے طور پر چلانا ہے، جمعیت علماء ہند کے سرپرستی میں چلانا ہے. اس لیے یہاں سے وہ طلبہ کو دھوکہ دے کر کے یرغمال بنا کر لے آتے ہیں اور لے آ کے یہاں کے بچوں کی زندگی برباد کرتے ہیں. وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. جب وہ پڑھ کے آتا ہے شوال میں، یہ شعبان میں، تو آپ پوچھئے ان سے، باقاعدہ تحقیق کیجئے، کچھ نہیں آتا ہے. ان کو تو صرف یہ دکھا کر کے، وہاں کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، کہ بہار کے غریب مسکین بچے ہیں، بنگال کے غریب مسکین بچے ہیں، یہ اتنے بچے آئے ہیں وہاں سے اور اس کے یہ خرچہ ہے. تو بڑے بڑے چندہ دینے والے جو ہے وہ مسکین کے نام پر ان کو چندہ دیتے ہیں اور ان کا اپنا کاروبار چل رہا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کی تصدیق کا وہاں کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو تو یوں ہی بٹھا کر رکھا ہے، ان کی کوئی قیمت مت ہے نہیں. اور یہ لوگ بھی اپنے آپ میں جو نام کے ساتھ جو صدر لگ گیا یا سیکرٹری لگ گیا، تو
تو یہ بھی اپنے ہائٹ کچھ اونچا سمجھتے ہیں. کون پوچھتا ہے؟ کوئی گھاس ڈالنے جا رہا ہے کیا؟ کچھ نہیں پوچھتا ہے. اسی طرح سے ان لوگوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے اس کی, نہ پٹنہ میں نہ اور کہیں جگہ میں کوئی قیمت نہیں. اگر قیمت ہو تو دیکھ لیجیے نا, جب یہاں مقامی جمعیت کا تصدیق نامہ ہے تو پھر مزید تحقیق تفتیش کے کیا معنی رہتا ہے. آپ یہی بمبئی دیکھ لیجیے, ابھی 4 دن سے میرا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں کا باقاعدہ ان کے لیٹر پیڈ پر دستخط مہر کے ساتھ وہ کاپی گیا ہوا ہے. کہا کہ نہیں, یہ نہیں مانا جائے گا, آپ اوریجنل منگائیے. تب اوریجنل کوریئر کیا گیا ہے. تو سر وہاں بھی اگر جاتے ہیں مہاراشٹر, ممبئی یا مہاراشٹر میں, تو کیا ہر ضلع کے لیے الگ الگ وہاں بھی ہر ضلع نہیں, ہر قصبے ہر گاؤں میں الگ الگ دفتر ہیں ان کے تو زمین تو سرک رہی ہے, جمعیت علماء ہند کی زمین سرک رہی ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ تو بہت پہلے سے اہل اللہ اور اہل علم کے نظروں سے یہ گر چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا 2 حصے میں بٹوارا ہو گیا ہے. کیوں بٹوارا ہوا؟ وہ آپ کی ملکیت تھی کیا؟ وہ آپ کیوں بانٹے اس کو؟ اور مصالحت کے لیے کبھی بھی یہ تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کورٹ سے, اور کورٹ میں رشوت دے کر کے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ اس کو لینا ہوتا ہے. وہی 2 حصے میں بٹوارا کیا, دونوں قابض ہیں. اب دونوں کے آدمی ہر جگہ ہیں, ہر جگہ. پہلے ایک تصدیق چاہیے تھا, اب 2 چاہیے. اس کے باوجود بھی یہ جو خوش ہو گئے کہ ہم کو اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم تصدیق نامہ لکھیں گے, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یہی بمبئی دیکھ لیجئے, مفتی ایوب صاحب وہاں بمبئی میں جمعیت علماء ہند کے تصدیق نامہ دینے والے ہیں. مولانا حلیم اللہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, ان کی تحریر پیش کی گئی, کوئی اعتبار نہیں. ان کے فوٹو کاپی ارڑیا والے کو دیے گئے, کوئی اعتبار نہیں. اب اصل کاپی کوریئر سے جا رہی ہے. تو اب ایسے صورت میں کیا آپ کہیں گے, کیا یہ دین, علماء, حفاظ اور صلحاء کی یہ قدرداں ہیں؟ لیکن وہاں کے لوگوں کی بھی جو مقصد ہے, اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گی اگر بنا تحقیق کے دیں گے, تو کیا یہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. تحقیق سب کو ہے, سب کو تحقیق ہے. ان لوگوں نے باقاعدہ ان کو ایسا کیا ہے کہ آپ باہر کم سے کم چندہ دیجئے, مت دیجئے. تحقیقات کے نام پر ہر سال نیا نیا احکام نازل ہوتا ہے جمعیت علماء کے پاس, ٹھیک ہے. اب یہ رجسٹریشن, اس سال رجسٹریشن کا چکر لگایا. یہ کیا ہے رجسٹریشن؟ صحیح مستحق ادارہ ہے جہاں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جہاں باقاعدہ مستحکم ہے, وہاں کے لیے بھی آپ کا کوئی وہ نہیں, کوئی اعتبار نہیں. سر کچھ ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ بچے کم پڑھتے ہیں لیکن وہ ایکسٹرا لکھا لیتے ہیں, زیادہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد چندہ کرنے جاتے ہیں. ہاں, تو ایسے بھی ہیں تو اس کو لکھنا نہیں چاہیے. ایسے اگر ہیں تو تصدیق نامہ لینے کے لیے آپ کے پاس, آپ مت لکھیے, مت لکھیے. کیوں لکھتے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کے نمائندہ یہاں ہیں. ہمارا شریعہ والے کو نمائندہ قاضی صاحب ہیں, ہے نا, وہ جمعیت علماء میم کے وہ نمائندہ ہیں, اور جمعیت علماء الف کے یہ نمائندہ ہیں. اب با ہوگا, تا ہوگا, پتہ نہیں کتنا کتنا گروپ ہوگا. ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہی سر کہ آپ کافی عرصے سے اس علاقے میں سرگرم ہیں علمی حیثیت سے, اور آپ نے بڑی خدمت کی ہے. ہم لوگوں کی عمریں تو کم ہے, آپ کی عمر بہت زیادہ ہے. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ جمعیت کے یہ ذمہ داران جو تصدیقات بانٹتے ہیں, تصدیقات دیتے ہیں, انہوں نے کبھی کوشش کی ہو کہ ارریہ ضلع کے تمام مدرسوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے, کوئی لاہے عمل تیار کیا جائے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کیا اس کی ضرورت نہیں؟ ان کی ضرورت, ان کو تو ضرورت ہی نہیں. دیکھیے در پردہ یہ دین مخالف ہیں, مدارس مخالف ہیں, دینی تعلیم کے مخالف ہیں. یہ در پردہ اندر سے یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اگر ان کے اندر کچھ ہو کر کرنے کی ہوتی, حمایت کرتے, یہ ہر طرف حمایت کرتے. پہلے آج سے تقریباً 10 12 15 سال پہلے 15 سال پہلے کی بات ہے, ہم لوگ گئے مظاہر کہ حضرات تصدیق نامہ چاہیے, لکھ دیے. دیوبند گئے, تصدیق نامہ چاہیے, لکھ دیا. کوئی بات نہیں تھی.
یہ بھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. ابھی بھی مظاہر علوم میں آپ جائیے قدیم میں کہیے تو کاغذات کو دیکھ کر کے، اور کبھی مجھے فون کرتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے ہیں، کبھی بات کرتے ہیں، دے دیتے ہیں تصدیق نامہ. یہ سب لوگ ہر جگہ چور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تصدیق نامہ باقاعدہ ایک وہ نظام بنایا گیا ہے تاکہ بہار کے مدرسوں کو چندہ نہ ملے. بنگال کا کیا حال ہے، جھارکھنڈ کے کیا حال ہے وہ نہیں معلوم. یہاں کے تصدیقات پر اعتبار نہیں کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں سننے میں آیا کہ ہر ایرے گہرے کو مدرسہ ہے یا نہیں بھی ہے، مکتب ہے، کچھ بھی ہے، اس کو تصدیق نامہ مل جاتی ہے اور وہ اسی تصدیق نامے کو لے کے جاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں. تو اگر یہ ان کے علم میں ہے تو بند کرنا انہی کا کام ہے. اگر ان کے آدمی جمعیت علماء ہند کے آدمی یہ کر رہے ہیں اور ان کے علم میں ہے تو ان پر بندش لگانا بھی انہی کا کام ہے. وہ کیوں نہیں بندش لگاتے؟ اور اگر دو چار کوئی چور ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ دو چار چور ہے اور کہتے ہیں کمیشن خور بھی ہے، آپ تحقیق کیجئے نا. ہر مدرسے میں اپنے نمائندہ بھیجیے اور جا کے اس کے حساب کتاب کو دیکھیے، تحقیق کیجئے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو کرنا چاہیے نا، آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کرنا چاہیے کہ تحقیق جگہ پر ان کے آمد و خرچ کو دیکھیے، حساب کتاب کو دیکھیے، جانچ کیجئے. اگر آپ کے جانچ میں نہیں آتا ہے تو آپ لکھ دیجئے کہ آئندہ سے اس کو تصدیق نامہ نہیں دیے جائیں گے. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا سر، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بہار والے ہاں دوسرے علاقے میں جا ہی نہیں چندہ کرنے، صرف اپنے علاقے میں اگر ہم لوگ کوشش کریں تو نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اب کرنا پڑے گا. ابھی ہم شوال میں انشاءاللہ ارریہ پورنیہ کو جمع کریں گے، یہی اسی عنوان پر جمع کریں گے انشاءاللہ ارریہ پورنیہ کو. اب علماء، حفاظ اور اہل اللہ کی توہین بہت کر چکے ہیں یہ ہمارے علاقے کے، سمجھا. ایک تو عصبیت بہت زیادہ ان لوگوں میں ہے، بہت زیادہ عصبیت ہے، وہ عصبیت ہی کار فرما ہے. اب اس کو ہم جمع کریں گے کہ اب باہر اپنے علماء اور حفاظ اور صالحین اہل علم کو اور زیادہ ذلیل مت کراؤ. بہت ذلیل کرا چکے ہیں. اس لیے اب شوال میں انشاءاللہ یہاں باقاعدہ ارریہ پورنیہ کے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. دانشوران ہوں گے، علماء ہوں گے، ہر طبقے کے لوگ ہوں گے، رائے مشورہ لیے جائیں گے اور یہ کارگزاری آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی کہ کن کن کے ساتھ کہاں کہاں کیا برتاؤ ان لوگوں نے کیا. بڑا کام ہے. ایک آخری سوال ہے جی. آپ نے پہلے کہا کہ یہاں کے بچے کو بالا پسلا کر کے دوسرے راجیوں میں مدرسہ میں دکھایا جاتا تھا، جبکہ یہاں درجنوں سینکڑوں مدرسے سرکاری و پرائیویٹ موجود ہیں. ویسے گارجین کو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ گارجن بیچارے غریب لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو دھوکہ دے کر کے اور پیسے کے لالچ دے کر کے لے جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی پیسہ خرچہ نہیں ہوگا، آنے جانے کے کرایہ سب یہ کریں گے وہ کریں گے، اور لے کے چلے آتے ہیں دھوکہ دے کر کے. راستے میں کافی دقت ہوتی ہے ان لوگوں کو. بہت، کہیں پولیس والے اتار لیتے ہیں، کہیں بس سے اتار لیتے ہیں. دقت تو ہوتی ہی ہے، بہت دقت ہوتی ہے. اس علاقے والے کو شوال میں اگر حیات باقی رہ گئی تو ان تمام معاملہ کو پہلے تو آپ کے سامنے وہ تمام علماء کو اور حفاظ کو پیش کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ بدسلوکی اور بے حرمتی ہوئی ہے. وہ پہلے آپ حضرات سن لیں گے سب لوگ، اور اس کے بعد پھر ان کے متعلق لاہ عمل اور آئندہ کا نظام تیار کیا جائے گا. آخر میں سر کیا کہنا چاہیں گے عوام الناس کو جو چندہ نہیں لگا رہے؟ عوام الناس، وہاں کے جو عوام الناس ہیں، چاہے وہ مہاراشٹر کے ہوں اور کہیں کے بھی ہوں، ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے. زکوٰۃ کے اندر یہ بھی جہاں سب سے زیادہ مستحق ہو، اگر وہی سارے کے سارے مستحقین موجود ہیں تو بے شک آپ اپنے زکوٰۃ کو وہیں خرچ کیجئے، مگر اعلان تو کر دیجئے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے لیے نہ آئے. شعبان میں جمعیت علماء ہند کو اگر علماء اور صلحاء کی بے عزتی کرنا پسند نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ علماء، اہل اللہ اور اہل علم کی حمایت ہم کریں تو شعبان میں یہ اعلان جاری کریں کہ باہر اسٹیٹ اب چندہ کے لیے کوئی نہ جائے.
آپ اگر کچھ لوگ کیا کہ 100 سے اوپر ہو، اگر کہیں 50 ہی طالب علم ہے اور بہتر معیاری تعلیم ہو رہی ہے، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، خوب بہتر محنت ہو رہی ہے اور علاقے سے ان کا صرفہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو کیا وہ باہر چندے کا مستحق نہیں ہے؟ یہ سب حالات ہیں. دیکھیے یہ جمعیت علماء ہند ہم کو جو لگ رہا ہے، اب حقیقت کیا ہے کہ یہ دین اسلام دشمن، دین دشمن، دینی تعلیم دشمن، کسی نہ کسی اس سے ان کا تار جڑا ہوا ہے، وہ ان کے ایجنڈے پر یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ کوئی بات آج تقریباً 5-7 سال سے علماء کی توہین ہو رہی ہے اور یہ ان کے علم میں ہے. ارے بہت سے اس میں تو شب بیدار ہے، شب بیدار ہے. وہاں کے عوام سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے شرعی احکام دیکھ کر کے اپنے مطابق آپ بانٹیں. اگر خود آپ کے ہاں بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ معذرت کر لیں، اعلان دے دیں کہ اب جو بھی زکوٰۃ ہم لوگوں کی نکل رہی ہے وہ اس لائق نہیں کہ ہم باہر بھیج سکیں، یہی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لہذا آپ لوگ نہ آئیں. دیکھیے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. کبھی لوگ اسی جب یہ انگریز کا وقت تھا تو لوگ چندے کے لیے رنگون جایا کرتے تھے، چندے کے لیے ڈھاکہ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت رنگون اور ڈھاکہ کی معیشت بہت اچھی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے رنگون اور ڈھاکہ کے کیا حال ہے، دیکھ لیجئے. تو آج ان سب کی معیشت اچھی ہے، لوگ جا رہے ہیں چندے کے لیے تو یہ توہین کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں. ہر طرح سے رمضان کا دن بیچارے روزے رکھتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آپ ایک انسانیت کے تحت کم از کم ایک اچھی بول نہیں بول سکتے؟ آپ ڈانٹ کر پیش آئیں گے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ آج تو اگر یہ رمضان کے نام پر کسی غیر مسلم کے پاس جائیں گے تو وہ ہمدردی سے پیش آئے گا آپ کو. یہ مسلمان ہیں؟ یہ جمعیت علماء ہند کے موالی گرگے یہ یہی کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا. آپ جائزہ لیں کہ مدرسے میں کوئی تعلیم دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی بڑی صلاحیت صرف یہ تصدیق نامہ اور چندے کے نام سے مدرسہ سے کانپ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. کوئی اسکول کی تیاری کر رہا ہے، سرکاری نوکری ملے گی. کوئی کہیں کچھ، کوئی کہیں، ہر طرح لوگ بکھر رہے ہیں، لیکن چندہ والے مدرسے میں آنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم مدرسے کی ملازمت اختیار کیے تو جمعیت علماء ہند کا آدمی کے پاس جب تصدیق نامہ لینے کے لیے جائیں گے تو یہ ضرور ذلیل کریں گے، اور جب تصدیق نامہ دے دے گا چندے کے لیے جائیں گے تو یہ گروپ والے چندہ دینے والا یہ بھی ذلیل کریں گے اور کاؤنٹر پر سلام کریں گے تو سلام کا جواب نہیں دے گا. بیٹھنے کے لیے کہنا تو بہت دور کی بات. یہ حالات ہیں. اب شوال میں ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، میٹنگ بلاتے ہیں، پورے ارریہ پورنیہ کو جمع کرتے ہیں اور ان تمام لوگوں کی کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی. اب آپ ہی لوگوں کے ہاتھ میں فیصلہ چھوڑ دیں گے کہ کرنا کیا ہے انشاءاللہ. میرا نام نبی حسن، میں دارالعلوم رشیدیہ ذکیر چوک بلوا ارریہ کا خادم ہوں اور ابھی بھی مدرسہ میں موجود ہوں. ٹرو رپورٹس، سچ آپ تک.